بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑی مار نے جنگل میں جال بچھایا اور گندم کے دانے جال کے ادھر ادھر بکھیر دیے۔ اتفاق سے اس جال میں ایک بہت خوبصورت اور انوکھی چڑیا پھنس گئی۔ چڑی مار اس انوکھی چڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ چڑیا نے جال سے آزاد ہونے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن کسی صورت کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر چڑیا کہنے لگی، اے عقل مند انسان، فرض کر تو مجھ جیسی چڑیا کو پکڑ کر کھا بھی گیا تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اب تک خدا جانے کتنی گائیں بکریاں ہڑپ کر چکا ہے لیکن تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ میری ننھی سی جان سے بھلا تیرا کیا بھلا ہوگا؟ بھلائی اسی میں ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ چڑی مار نے جو چڑیا کی باتیں سنی تو بولا، اگر میں تیری بات مان کر تجھے چھوڑ دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے تجھے پکڑنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ فرض کر میں تجھے نہ کھاؤں اور کسی کے ہاتھ فروخت کر دوں تو مجھے کچھ نہ کچھ روپے تو ضرور مل جائیں گے جس سے میں کھانا خرید سکوں گا۔ چڑیا نے جواب دیا، مجھے فروخت کر کے تجھے کتنا مال ملے گا؟ یہی 2-4-10 درہم، اور وہ کتنے دن تیرے کام آئیں گے؟ تو اس بات کو ذہن سے نکال دے اور غور سے میری بات سن۔ اگر تو مجھے آزاد کرنے کا وعدہ کرے تو میں اس کے بدلے میں تجھے 3 ایسی نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی اور تو زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ پہلی نصیحت تو میں تیرے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے کروں گی، اور دوسری نصیحت سامنے درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر۔ وہ نصیحت ایسی ہوگی کہ خوشی کے مارے تیرا خون چلوؤں بڑھ جائے گا، اور تیسری نصیحت جو بہت خاص ہے وہ ہوا میں اڑتے ہوئے سناؤں گی۔ اگر تو نے ان تینوں نصیحتوں پر عمل کیا تو دنیا میں بہت نام کمائے گا۔ چڑی مار نے کچھ دیر چڑیا کی باتوں پر غور کیا اور پھر اسے آزاد کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس نے جال ڈھیلا کیا تو چڑیا پھدک کر چڑی مار کے ہاتھ پر آ بیٹھی اور کہنے لگی، سن، پہلی نصیحت یہ ہے کہ ناممکن بات خواہ کیسا ہی آدمی تجھ سے کہے اس پر یقین نہ کرنا۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑ کر درخت کی ٹہنی پر جا بیٹھی اور بولی، اب دوسری نصیحت سن۔ اے شخص، گزری ہوئی نصیحت کا غم نہ کرنا اور گزری ہوئی خوشی پر خوش ہونا بیکار ہے۔ میں اس دوسری نصیحت کا مطلب نہیں سمجھا، چڑی مار نے کہا۔ چڑیا نے کہا، میرے پوٹے میں 10 درہم وزن کا ایک ہیرا چھپا ہوا ہے جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ سارا ملک خریدا جا سکتا ہے۔ تو یہ موتی حاصل کر کے زندگی بھر خوش رہ سکتا ہے اور تیرے بچے شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے تھے، مگر افسوس تو نے مجھے آزاد کر کے یہ قیمتی موتی اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ شاید یہ تحفہ تیری قسمت میں نہ تھا۔ اتنا سننا تھا کہ چڑی مار دھاڑے مار مار کر رونے لگا، بار بار سینہ پیٹ کر کہتا، ہائے، میں نے اپنی بیوقوفی سے خود کو برباد کر دیا اور ایسی نازی چڑیا کو آزاد کر دیا۔ وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب یہ چڑیا آزاد ہوئی؟ اس نے مجھے ہتھیلی میں جنت دکھا کر لوٹ لیا۔ جب وہ چڑی مار خوب روز ہو چکا اور سر پکڑ کر درخت سے ٹیک لگا کر سسکنے لگا، تب چڑیا نے کہا، ارے بے وقوف انسان، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا جب وہ بات ہو چکی ہے۔ اب رونا دھونا اور افسوس کرنا سب بے فائدہ ہے، تیرے رونے سے وہ لمحے لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو نے میری نصیحت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے تجھے پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ ناممکن بات کا ہرگز یقین نہ کرنا، خواہ وہ بات کیسا ہی آدمی تجھ سے کہے، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ ذرا اپنی عقل سے سوچ، مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کا پورا جسم 3 درہم سے زیادہ وزنی نہ ہوگا، اب بھلا 10 درہم وزن کا ہیرا میرے چھوٹے سے پوٹے میں کیسے سما سکتا ہے؟ چڑی مار نے جب چڑیا کی بات سنی تو رونا دھونا بھول گیا اور حیرت سے چڑیا کو دیکھنے لگا۔ سمجھا کہ چڑیا ٹھیک کہتی ہے، میں نے واقعی اس کی باتوں کو غور سے سنا ہی نہیں۔ اے نازک پیاری چڑیا، اب مہربانی کر کے تیسری نصیحت بھی بتا دیں کہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ چڑیا نے کہا، ہاں، میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کہہ کر وہ چڑی مار کے سر پر اڑنے لگی اور بولی، ارے بے وقوف، تو نے میری 2 نصیحتوں پر کون سا کان دھرے جو ان پر عمل کیا جو تیسری نصیحت سننا چاہتا ہے، اور تیسری نصیحت تیرے جیسے کوڑ مغز انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چڑیا خوشی سے چہچہاتی فضا میں بلند ہو گئی اور چڑی مار اپنی کم عقلی پر بہت افسردہ ہوا۔